تقریری مقابلہ. اور تقریری مقابلے میں جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ ہم ایک موضوع دیتے ہیں, اس موضوع کے حساب سے جو ہمارے مقررین ہیں وہ اپنی تقریر کرتے ہیں, اور تقریر میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انہوں نے اس موضوع کے حساب سے اپنا مواد کیسا کیا, ان کا انداز بیان کیسا تھا, وہ کس انداز, ان کا لب و لہجہ, ان کے الفاظ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں, اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کون بہترین مقرر ہوا. اس کا فیصلہ کرتے ہیں جناب سید فیصل کریم صاحب اور ہدایت سائر صاحب. تو میں آپ کو دوبارہ اس بز میں کہوں گا السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور شکریہ. اب ہم جا رہے ہیں مزید مقابلے کی طرف جو ٹف ہوتا جا رہا ہے. جی, اور بلکہ آج کچھ چینجز ہیں وہ بھی ان کو ڈائریکٹ بتاؤں گا کہ آج کے چینجز کیا ہیں, کیونکہ جس طرح سے آپ ججز نے کہا کہ آگے جا کے چیزیں ٹف ہوتی جائیں گی. تو اب آپ کو آج ویسے کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ہم آگے تک پہنچیں؟ اچھا, یہ وہ تمام بچے ہیں جو کہ پیچھے ہمارے پاس غالباً جب ابتدا ہم نے کی تھی تو 42 یا 45 اسپیکرز تھے جو آڈیشن سے چھٹ کے آئے تھے. پھر ان کو ہم نے فرسٹ راؤنڈ کے بعد سیکنڈ راؤنڈ, پھر کوارٹر فائنل, اس وقت جو کوارٹر فائنل میں, تو یہ وہ تمام تر اب وہ گوہر نایاب ہیں جو چھن چھن کے سامنے آتے جا رہے ہیں. اب ان کے درمیان مقابلہ ہے, تو ان سے صرف درخواست ہے تمام تر اسپیکر سے کہ کوئی ہارے اگر تو آپ دل چھوٹا کر کے اس لیے نہ جائیں کیونکہ آپ سارے ونرز ہیں ہماری نظر میں. مطلب نوک پلک کا صرف مسئلہ ہوگا. اتنے آڈیشن دے کر یہاں تک پہنچے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک طرح سے یہ ونر ہی ہے. یہ بھی بتا دوں میں, کیونکہ آج 4 اسپیکرز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگر بہت اچھا بولیں تو ہم آج 2 ونرز آگے لے کے چلے جائیں. اچھا, یہ بھی ہو تو سکتا ہے. بھائی یہ اب آپ کے اوپر ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, بالکل ایسے بھی ہو سکتا ہے. اور ساتھ ساتھ جو ایک خاص چیز ان کو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جیسے جیسے آپ چھٹتے جاتے ہیں نا ویسے ویسے آپ کی ذمہ داریاں بڑھتی رہتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تلفظ کے اعتبار سے, آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس اعتبار سے, آپ کی ادائی, یعنی غلطیوں کی گنجائش کم ہوتی ہے, یعنی تمام چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ گرفت ان پہ مضبوط ہوتی رہے گی. سو اس پہ جو بھی تیاری کر کے آئیں وہ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم نے جو بھی دیکھنا ہے ذرا ڈکشنریاں وغیرہ دیکھ کے آیا کریں تاکہ الفاظ جو ہیں ان کا دروبست ٹھیک سے ادا ہو جائے, تاکہ ہمیں بھی فیصلہ کرنے میں مشکل نہ ہو اور انہیں بھی دل آزاری نہ ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں. اچھا علمہ جعفری, آپ ظاہر ڈائلاگس بولتی ہے جب ڈراموں میں تو آپ کو بھی یاد کرنے پڑتے ہیں نا, پھر اس کا انداز بیان کیسا ہونا چاہیے, بس اسی چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان مقررین نے کیسے تقریر کی. تو آپ کے جو ریویوز ہوں گے وہ ہمارے لیے بہت یعنی حوصلہ افزائی کا سبب ہوں گے ان خاص طور پہ ان کنٹسٹنٹ کے لیے. باقی فیصلہ جو ہے وہ ججز صاحب ججز کریں گے انشاءاللہ. تو میں چلتا ہوں اپنی ٹیم کی میں مقررین کو بلانا چاہوں گا. رامیش شیخ صاحب کو دعوت دوں گا تقریر کے لیے کہ وہ تشریف لائیں, جو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کراچی سے تشریف لائیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, میں آپ کو اور آنے والے تمام مقررین کو آج یہ بتاتا چلوں کہ جیسے فیصل کریم صاحب, ہدایت سائر صاحب کہہ رہے تھے پچھلے پروگرام میں کہ اب آنے والا ٹائم اور زیادہ ٹف ہوگا اور زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اب وہ ٹف ٹائم کیا ہے اس کی پہلی چیز میں بتاؤں کہ روز اس سے پہلے آپ کو دیے جاتے تھے 2.5 منٹ اور 2 منٹ پہ بزر بجتی تھی, 30 سیکنڈ میں آپ کو تقریر ختم کرنی ہوتی تھی. اب آپ کے پاس ٹوٹل 2 منٹ ہوں گے, 1.5 منٹ پہ بزر بجے گا اور 30 سیکنڈ بعد آپ نے پورے 2 منٹ پہ تقریر کو ختم کرنا ہوگا. تو اس سے پہلے کہ آپ تقریر شروع کریں, میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کے ساتھ بھی اور آنے والے تمام مقررین کے ساتھ, کہ آپ خوب ترقی کریں. اگر آپ اس تقریری مقابلے کے فائنل میں پہنچ جائیں گے تو آپ کو مرحبا 1001 سرٹیفائڈ ڈائپرز بنانے والی کمپنی ہے, اور جو اس تقریری مقابلے کے فائنل میں پہنچیں گے ان کو دی جائے گی نیلسن پینٹ کی جانب سے ایک بہت زبردست سی بائک. نیلسن پینٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیں 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے, جس سے ہم کم پینٹ میں زیادہ پینٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج یعنی جو فائنل میں پہنچیں گے تقریری مقابلے کے, ان کے رنر اپ کو دی جائے گی طفل بیبی ڈائپرز کی جانب سے ایک LED اور نیلسن پینٹ کی جانب سے ایک واشنگ مشین. اور جو آج کے رنر اپ ہوں گے ان کو دیا جائے گا نیلسن پینٹ کی جانب سے گفٹ ہیمپر اور سکون کی جانب سے گفٹ ہیمپر. اور سکون جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم زندگیاں بدلتے ہیں, سے نو ٹو سیلف میڈیکیشن, جوڑوں کا درد ہو یا مائیگرین, سکون کی پروڈکٹس اور اس کے آئل
ہماری زندگی میں سکون لے کر آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے تقریری مقابلے کے رنر اپ ہوں گے ان کو دیا جائے گا WB بائی ہمانی کی جانب سے ایک خوبصورت سا گفٹ ہیمپر. ہمانی جو مکمل طور پر پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے وسیع اقسام کی مصنوعات پیش کرتا ہے جن میں اسکن کیئر، ہیئر کیئر، خوشبوئیں، صحت اور فلاح و بہبود کی اشیاء شامل ہیں. پاکستان بھر میں اس کے 50 سے زیادہ آؤٹ لیٹ موجود ہیں جہاں سے آپ 100% قدرتی جڑی بوٹیوں پر مبنی اعلیٰ معیار کی مصنوعات خرید سکتے ہیں. ہمانی، ہر ذرے میں اپنائیت، ہر بوند میں بھروسہ. چلیے اب ہم چلتے ہیں تقریر کی طرف. تو رامیش شیخ صاحب آپ پہلے مقرر ہیں آج کے، اور آپ کا موضوع ہے علی تمہارا علی ہمارا. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. ججز کی اجازت کے ساتھ شروع کیجیے. علی ہمارا علی تمہارا کا نعرہ کسی ایک طبقے کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی عظمت کا نشان ہے ذی وقار. کیونکہ حضرت علی تو وہ ہیں جنہوں نے جنگ صفین میں مخالف فریق کے شہداء کی نماز جنازہ ادا کر کے یہ باور کروایا کہ حضرت علی ہمارے بھی ہیں اور تمہارے بھی ہیں، جنہوں نے ہر طرح کے انسان کی ولایت کی ہے. جی ہاں جناب والا، بچوں کے حضرت علی ہوں تو حضور کی بنو ہاشم کو دعوت اسلام کی مجلس میں سب کے انکار کے بعد ننھے علی اسلام قبول کر کے تمام بچوں کے لیے اعلیٰ مثال بن جاتے ہیں. امینوں کے رہنما ہوں تو شب ہجرت سرکار دو عالم کے بستر پر سو کر امانتیں لوٹا کر امینوں کے رہنما بن جاتے ہیں. بہادروں کے امام ہوں تو خندق میں عبد وط کو دھول چٹا کر اور خیبر میں قموس فتح کر کے بہادروں کے علم بردار بن جاتے ہیں. غریبوں کے حضرت علی وہ ہیں جو 2 دن کا فاقہ کرنے کے باوجود کسی سائل کے دستک دینے پر گھر میں موجود معمولی سی افطاری بھی اسے تھما کر غریبوں کی غمگساری کرتے ہیں. مفتیان کرام کے حضرت علی ہوں تو شراب نوشی سے لے کر وراثت تلک تمام مسائل کا حل بتلا کر مفتیان امت کا سہارا بنتے ہیں. کہ حضرت علی وہ جن کو دی 100 کے مصنف مائیکل ہارٹ سے لے کر ایڈورڈ گبن تلک کتنے ہی غیر مسلموں نے ایک عظیم شخصیت لکھ کر ان کی زندگی کے پہلوؤں کو اپنانے کی کوششیں کی. گویا حضرت علی کی عظمت اور رہنمائی کا دائرہ اسلام کے ہر فرقے سے لے کر ہر دین و مذہب کے افراد کے لیے ہیں کہ سبھی تو مانتے ہیں علی کو ولی برحق. مان لے کہ علی ہمارا بھی ہے اور تمہارا بھی ہے. شکریہ. ماشاءاللہ. یہ تھے رامیش شیخ صاحب علی گڑھ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کراچی سے. اب میں درخواست کروں گا اگلے مقرر علی زر جو کراچی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں تشریف لائیے. آپ کا شروع ہوتا ہے مقابلے کا ٹائم. اب تقریر کا ٹائم شروع ہوتا ہے. اب جنگ صفین کا میدان، مسلمانوں پر پیاس کا غلبہ، دور تک صحرا، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں. نگاہ علی ابن ابی طالب نے لشکر کی طرف دیکھا اور کہا اپنے گھوڑوں کو مغرب کی طرف لے چلو. مگر وہیں ایک راہب یہ منظر دیکھ رہا تھا. حکم علی ہوا کہ اس مقام سے پتھر کو ہٹاؤ، مگر لشکر اسلام کی قوت اس پتھر کو ہٹا نہ سکی. مگر وہیں اللہ کے شیر اسد اللہ نے اپنی آستین کو اوپر کیا اور اپنی دونوں انگلیوں سے اس پتھر کو ہٹایا اور ایسا چشمہ جاری ہوا کہ جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. لشکر سیراب ہوا. وہ راہب آگے بڑھا اور کہنے لگا آپ ایلیا ہیں کہ جن کا ذکر ہماری کتاب انجیل میں آیا ہے کہ یہاں سے جہاں ایک ایلیا آئیں گے وہ یہاں سے پتھر کو ہٹائیں گے، چشمہ جاری ہوگا. تو بے ساختہ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ ان کے وسیع اور جانشین ہیں. تو پھر دنیا کو بتا دیا علی ہمارا علی تمہارا. کون علی؟ کہ جس کے لیے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابہا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور علی ایسا دروازہ ہے کہ جہاں دنیا کے ہر عالم کو جھکنا پڑا، چاہے وہ دنیا کے بڑے سے بڑے مصنف ہو، چاہے جاک جیڈن جیسا انسان ہو جس نے علی کے اوپر کئی فضائل اور کئی کتاب لکھی ہوں، چاہے دنیا کا بہترین سائنسدان ہو جو نہج البلاغہ پڑھنے کے بعد یہ کہنے لگا کہ یا تو یہ کائنات علی کے سامنے بنی ہے یا یہ کائنات بنانے والا علی ہے، کہ جس کے فضائل کے لیے رسول نے کہا من تو مولا ہو فہذا علی مولا. وہ علی جب میدان جنگ میں آ جائے تو جبریل نے کہا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار.
भीड़ में हो पहचान तो अली होते हैं, आदमी बनता है इंसान अली कहने से, आदमी बनता है इंसान। माशाल्लाह, ये थे अली ज़र कराची यूनिवर्सिटी से। अब मैं अगले मुकर्रिर को दावत दूंगा, हसन इलियास साहब, वो तशरीफ लाएं जो जामियातुल अनवर कराची से तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह, अपना तकरीर का आगाज़ कीजिए, जज़ाकल्लाह। शहनशाह विलायत के मर्तबे से सरफराज और बदरो हुनैन में दुश्मन से बरसरे पैकार, अली हक के वो वली हैं जो हर आलिम आदिल और जरी इंसान के पीर भी हैं, जिनके अक़वाल व अफ़आल हम अहले किबला और तुम अहले दुनिया दोनों ही की ज़िंदगियों के लिए रहनुमा उसूल बन चुके हैं। अली हमारे हैं जिनके कौल अक़ल तलवार से ज़्यादा ताकतवर है पर अमल करते हुए हम सलाहुद्दीन अय्यूबी की सूरत बग़ैर जंग के बैतुल मक़दस को फ़तह करते हैं। अली तुम्हारे हैं जिनके इसी उसूल पर अमल पैरा होकर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की सूरत तुम अमरीकी जंगे आज़ादी में फ़तह हासिल कर लेते हो। अली हमारे हैं जिनके उसूल मईशत को मानकर हम उस्मानी, अब्बासी और मुग़लिया खिलाफत को मईशत के ज़रिए से कामयाब बनाते हैं। अली तुम्हारे हैं कि जिनके इसी उसूल मईशत को मानकर तुम आज चीन और अमेरिका की सूरत दुनिया पर मुआशी गलबा हासिल किए हुए हो। फिर चाहे हज़रत अली के इल्मी विरसे के अमीन समझे जाने वाले इमाम जाफ़र की सूरत में हम हों या फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन की सूरत जो कि हज़रत अली के ख़यालात से मिलते हुए नज़रियात रखे तुम हो। हज़रत अली हमारे भी हैं और तुम्हारे भी। अली के मंतक़ व इस्तिदलाल को अपनाने वाले हम इब्ने रुश्द हों या फिर सदर अली वक़ार अली के मंतक़ को या नहजुल बलागा को पढ़कर क़यादत के उसूल सीखने वाले गांधी की सूरत में तुम हो या फिर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ अंग्रेज़ी मुंसिफ की सूरत में हो जो ये कहे कि अली की तालीमात आलम इंसान का तमाम मसाइल का हल हैं, कि अली हमारे भी हैं और तुम्हारे भी। अली के कौल फ़ेल को मानने वाले हम भी हैं और तुम भी हो। तो सो अली को जो मानता नहीं, जो अली को मानता नहीं वो करता है अपना खसारा। अली हमारा, अली तुम्हारा, नबी का प्यारा, अली ज़ौज ज़हरा, नबी का प्यारा ज़ौज ज़हरा। शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये थे हसन इलियास साहब जामियातुल अनवर से। मैं अगले मुकर्रिर को दावत दूंगा, हैदर नकवी साहब जो गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज हैदराबाद से तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। आपका भी मौजू यही है, अली तुम्हारा, अली हमारा। आपका वक्त शुरू होता है अब। अली की सदाकत, सखावत, अदालत और शुजाअत अली के मुखालफीन को भी अली का आशिक बनने पर मजबूर कर देती है जनाबे वाला। वो अली के जिनको ओहद के मैदान में लाफता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार की सनद मिले तो तमाम हाजरीन ओहद पुकारे अली हमारा, अली तुम्हारा। वो अली के जो गदीर खुम में रसूल के हाथों पर बुलंद हो और रसूल अली को तमाम मुसलमानों का मौला बतलाएं तो तमाम मुस्लिमीन पुकारे अली हमारा, अली तुम्हारा। वो अली के जिनकी शान के लिए हिंदुओं का पंडित ये कहने पर मजबूर हो कि हाँ मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो सहारे हैं, और समझकर तुम उन्हें अपना फकत तकसीम मत करना। अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं, अली उतने हमारे हैं। जनाबे वाला अली हमारा कि आज हम शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी तमाम अली को मौलाए कायनात मानते हैं। अली तुम्हारा कि अली के इश्क में, कि अली के इश्क में थॉमस कार्लाइल तहरीर करता है कि कामयाबी ने हमेशा अली के कदम चूमे। अली हमारा कि आज नक्शबंदी, सोहरवर्दी, कादरी, चिश्ती तमाम सिलसिले अली को अमीर अल मोमिनीन और 11 मासूमों का बाप तस्लीम करते हैं। अली तुम्हारा कि अली के इश्क में बरतानवी तालिब इल्म कहता है कि अली जंग में दिलेर और फसाहत बलागत के माहिर थे। अली हमारा के जो बाबे मदीनतुल इल्म है। अली तुम्हारा वो अली के जो मस्जिद के साइल को अंगुश्तरी खैरात करे तो वो साइल पुकारे अली हमारा, अली तुम्हारा। वो अली के जिसकी शान के लिए तमाम लोग यही पुकारते हैं कि अली है, अली का पैकर है सबसे प्यारा। अली हमारा, अली तुम्हारा, अली मोहब्बत का इस्तियारा। अली हमारा, अली तुम्हारा, किसी का झगड़ा नहीं अली पे, अली की हस्ती पे मुत्तफिक सब। अली है वहदत का एक सितारा। अली हमारा, अली तुम्हारा, अली हमारा, अली तुम्हारा। शुक्रिया। माशाअल्लाह, ये थे हैदर नकवी गवर्नमेंट बॉय डिग्री कॉलेज हैदराबाद से। मैं दरखास्त करूंगा चारों मुकर्रीन से, रामेश शेख साहब से, अली ज़र साहब से, हसन इलियास साहब से और हैदर नकवी साहब से के सामने तशरीफ ले आएँ। और अब हम चलते हैं अपने जजेस की तरफ। आप कुछ गुफ्तगू करें ताकि मैं इनका रिव्यू ले लूँ। जी, इल्मा जाफरी साहिबा
اتنے ججز اپنا ججمنٹ نہیں سنانی ہے، اپنی ریویوز دینے ہاں، اپنے reviews آپ ججمنٹ پہلے بتا دیتی ہاں ہیں. آپ نے صرف ریویوز دینے کہ آپ کو آپ کو کس کی کیسا لگا؟ تقریر زیادہ بہتر لگی. ججز تو فیصلہ کریں گے ججز. مجھے سب سے زیادہ جو بہتر لگی 4th اینڈ 2nd. کون سی؟ 4th اور 2nd. اوکے ٹھیک ہے، یعنی 2nd پہ تھے علی زر اور 4th میں تھے حیدر نقوی. بہت شکریہ. اب چلتے ہیں ہم فیصل کریم صاحب کی طرف، ججمنٹ کی طرف. جتنا سخت مقابلہ ایکسپیکٹ کیا تھا اتنا ہو نہیں سکا آج. ہاں اتنا ہو نہیں سکا. کچھ لغزشیں ہو گئیں، کچھ بھول گئے، لیکن آج کے جو فاتح ہیں وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہدایت صاحب؟ نہیں آج کا فاتح نہیں بتانا. نہیں، مطلب بات یہ ہے کہ جو 4th ون آیا ہے لڑکا، تو بالکل بھی اس نے تو کچھ خاص مجھے نہیں لگا. آپ کو آپ کو مزہ نہیں آیا؟ نہیں آیا. چلیں ٹھیک ہے، تو پھر آج کے فاتح کا اعلان ہم کر دیتے ہیں. یہ جو ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑا سا زیادہ کر آج کے جو فاتح ہیں وہ حیدر نقوی ہیں. حیدر نقوی آج کے فاتح ماشاءاللہ. حیدر نقوی جا رہے ہیں آگے فائنل کی طرف. آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. لیکن رامیش شیخ، علی زر اور حسن الیاس، آپ نے بھی بہت اچھی تقریر کی تھی. ظاہر ہے تھوڑا بہت فرق کبھی کبھی ہو جاتا ہے نمبرز میں، تو لیکن آپ یہاں تک پہنچے اتنے آڈیشنز کے بعد اور پھر آپ سیمی فائنل کے قریب پہنچ گئے. یہ بھی آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں تینوں کے لیے، اور حیدر نقوی صاحب آپ کے لیے بھی جو آپ آگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ.